واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، محرم الحرام کا حرمت و عزت والا مہینہ، قمری سال اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ، جہاں سے نئے سال کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور ایک حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی بڑی حرمت و عزت ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور میں ہمیشہ قرآن ذی شان سے استشہاد کرتے ہوئے، برکت حاصل کرتے ہوئے یہی ایک جملہ کہتا ہوں کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر کیا کرنا ہے، رب کائنات نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ رب کائنات نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور یہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ فرمایا ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یہ دین قیم ہے۔ فرمایا ان مہینوں کے اندر کیا کرنا ہے، رب کائنات فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، بس اتنی سی بات۔ فرمایا ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ ظلم نفس سے مراد قرآن مجید فرقان حمید کے اندر گناہ ہوتا ہے، ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچنا ہے۔ مطلق حرمت والے مہینوں کے بارے میں یہ فرمایا، محرم الحرام کی جو 9 اور 10 تاریخ ہے، خاص طور پر 10 محرم الحرام، میرے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا متن کھلا ہوا ہے۔ سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ شریف کے اندر جلوہ گر ہوئے، ان رسول اللہ قدیم المدینہ فوجد الیہود صیاما یوم عاشورا۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ شریف کے اندر تشریف لائے تو مدینے کے اندر چونکہ پہلے سے یہودی آباد تھے، قدیم بستیاں تھیں یہودیوں کی، تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ ابھی حضور ہجرت کر کے آئے ہیں اور پہلے سے یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث پاک میرے سامنے متن کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم تصومونه، فرمایا اس دن کا یہ کیا دن ہے، اس کی کیا فضیلت تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ هذا یوم عظیم، یہ بڑا عظیم اور عظمت والا دن ہے۔ انجى الله موسیٰ وقومه وغرق فرعون وقومه، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کو فرعونیوں سے اور فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام پار چڑھ گئے اور فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔ فرمایا وہ جو تاریخ تھی وہ 10 محرم الحرام کی تاریخ تھی، تو فصامہ موسیٰ شکراً، موسیٰ علیہ السلام 10 محرم الحرام کا اس شکر گزاری کی وجہ سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فرمایا کہ ہم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ فرمایا اس لیے کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى مِنْكُمْ بِمُوسیٰ، فرمایا تم موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، ہم تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ فَصَامَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، رواہ البخاری ورواہ مسلم۔ نوجوان بچوں کے لیے میں بار بار ریفرنس دے رہا ہوں، چونکہ دور ایسا ہے کہ ہر چیز ایتھینٹک ذکر کی جاتی ہے، حوالہ مانگتے ہیں، بچوں سے لوگ حوالہ مانگتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں کی روایت ہے، کس کتاب کے اندر ہے، تو اس لیے میں بار بار ان نوجوان بچوں کے لیے یہ ریفرنس دے رہا ہوں۔ امام بخاری اور مسلم نے فرمایا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا خود بھی روزہ رکھا، فصام رسول اللہ وامر بصیامہ، اور حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ تو 10 محرم الحرام کو سب سے پہلی بات یہ ہے، اس حرمت والے مہینے کا عمل کیا ہے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا سنت مبارکہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی رکھا اور حضور علیہ السلام کے اصحاب نے بھی رکھا۔ یہ میں نے بخاری کی حدیث پاک پڑھی، مسلم شریف کا متن نقل کیا صاحب مشکات نے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اور یوم عاشورہ کا روزہ جو ہے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کوئی افضل ترین روزہ ہے تو یہ یوم عاشورہ کا روزہ ہے۔ یہ جو روزہ ہے 10 محرم الحرام کا، رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزہ یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا، حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ وامر بصیامہ، جب حضور نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم فرمایا، تو قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوما یعظم الیہود والنصارى، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے یہ یہودی بھی رکھتے ہیں، نصارہ بھی رکھتے ہیں، اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو ہم بھی تعظیم کریں گے تو یہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت تو نہیں ہو جائے گی؟ ہماری مشابہت تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ مسلم شریف کی کلمات پڑھو، انہ یعظم الیہود والنصارى۔ اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کوئی امامہ پہننا شروع کر دے، آپ امامے کو اتار دیں کہ فلاں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، بھائی یہ ٹخنے اوپر کرنا سنت مبارکہ، نہیں ٹخنے اوپر نہیں کرنے، فلانوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، یہ فلانوں کے ساتھ، اس کو نہیں دیکھنا ہے، اصل دین کو دیکھنا ہے اور اصل سنت کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 10 محرم الحرام کا روزہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے، سبحان اللہ، فرمایا 10 محرم کا روزہ ہم نہیں چھوڑیں گے، لیکن ایسا کریں گے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، رواہ مسلم، فرمایا اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے سال ہم 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ عمل کو نہیں چھوڑیں گے کہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، نیکی کا کوئی عمل بھی کسی مشابہت کی بنیاد پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، اس نیکی کو کرنا ہے۔ تو اب فقہائے کرام نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں۔ تو سب سے پہلا جو عمل ہے اس ماہ مقدس کا جو سنت سے ثابت ہے، پہلی میں نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ توبہ کی آیت کریمہ، کہ حرمت والے مہینے کے اندر رب کائنات نے کیا کرنے کا حکم فرمایا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ویسے تو اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے بچانا ہے، لیکن حرمت والے مہینے کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ دوسرا فرمایا اس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے، 10 محرم اور 9 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ عمل آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کا عطا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔